السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یقیناً اس سے پہلی والی ویڈیو اور سبق آپ کو پسند اور سمجھ میں آ رہے ہوں گے۔ دعا ہے رب لم یزل سے کہ اللہ رب العزت مجھ گناہ گار کو صحیح معنوں میں پڑھانے کی اور ہمارے تمام دیکھنے والے ویورز کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل قرآن ٹیچر سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل قرآن ٹیچر کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہر سبق کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ الحمدللہ آج ہمارے قاعدے کا آخری سبق ہے، جس پر مجھے خوشی بھی بہت ہے کہ الحمدللہ ہم نے ایک دن تھا الف با سے شروع کیا تھا، آج الحمدللہ ہم نے قاعدہ مکمل کر لیا ہے۔ اور تھوڑا سا دکھ بھی ہے کہ ابھی تک ہمارے دیکھنے والے ویورز صحیح طریقے سے ویڈیو کو شیئر نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ہمارے ویوز کم آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اس میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے آپ ویورز کے تعاون سے۔ جزاک اللہ۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہمارا پہلا لفظ ہے جاءت الصاخہ۔ سبق سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجہ کرنے کا طریقہ جیسے میں ہر ویڈیو کے شروع میں بتلاتا ہوں، سب سے پہلے ہم نے حرف کو پہچاننا ہے۔ اگر حرف کی پہچان ہوگی تو پھر ہی صحیح معنوں میں حجہ ہو پائے گا۔ اب ہم نے حرف کو پہچانا کہ حرف جیم ہے، اس کے اوپر حرکت کو پہچاننی ہے۔ جب حرکت صحیح معنوں میں پہچانی جائے گی تب ہی معلوم ہوگا کہ اس کا ساؤنڈ، اس کی آواز کیا بنے گی۔ جب حرکت صحیح پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی حجہ صحیح ہوگا۔ ہم نے دیکھا جیم کے اوپر زبر ہے، اب ہم اس جیم کو ملا کر پڑھیں گے الف سے۔ جیم الف مد زبر جاء۔ دیکھیں تین چیزیں پڑھنی ہے، جیم پڑھنا ہے، الف پڑھنا ہے، مد پڑھنا ہے اور زبر پڑھنا ہے۔ اس کی ایک میں بورڈ پر بھی لکھوا کر آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یہاں دیکھیں آپ، یہ ہے جا آ، ٹھیک ہے جی، یہ مد آ گیا، یہ حمزہ آ گیا۔ اب اس کو جو ہم حجہ کریں گے اس کو ہم نیچے اتاریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا؟ جیم۔ اب اس کی ہم ابتداءً نیچے لکھتے جائیں گے جیم، پھر ہم نے پڑھا جیم الف، الف کو نیچے اتاریں گے الف، پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا مد، اب مد کو نیچے اتاریں گے، یہ ہم نے مد کو نیچے اتار دیا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا زبر، تو ابھی ہم زبر کو نیچے اتاریں گے، یہ ہم نے زبر کو نیچے اتار دیا۔ اب ہم تینوں کو پڑھیں گے، دیکھیں بچوں کی آسانی کے لیے، دیکھیں جیم الف مد زبر جاء، آگے ہم نے پڑھا حمزہ زبر ا، اب اس کو پڑھیں جاء۔ ایک بار دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ جو ہم حجہ کر رہے ہیں اس کو ہم نے نیچے لکھ دی ہے آسانی کے لیے۔ ہم نے حجہ کی ابتدا کی جیم الف مد زبر جاء، ان چاروں چیزوں کو ہم نے ملایا تو اس سے ہم نے بنایا جاء، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے حمزہ زبر ا جاء، دیکھیں جاء، کتنی آسانی سے اس کا ہم نے حجہ کر لیا۔
یہ جو کھینچ رہے ہیں یہ کیوں کھینچ رہے ہیں؟ یہ اس مد کی وجہ سے اس جیم کو ہم کھینچ کر پڑھ رہے ہیں، اس میں ہم مد کر رہے ہیں 5 الف کے برابر۔ اگر مد کی آپ نے تفصیل پڑھنی ہے تو ہمارے تختی نمبر 3 حروف مقطعات کی تختی آپ دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالی مد کے متعلق تفصیلی بات وہاں ہو چکی ہے۔ اب آتے ہیں سبق کی طرف۔ تو جاء ہم نے ہجا کر لیا وہاں پر، اب یہاں دوبارہ کرتے ہیں۔ جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر ا، جاء تا صاد زیر تس، یہ بن گیا جاءتس۔ آگے ہے صاد الف خا مد زبر صاخ، یہ بن گیا جاءتس صاخ۔ خا زبر خا، یہ بن گیا جاءتس صاخہ۔ تا پیش تو، جاءتس صاخۃ۔ وقفاً جاءتس صاخہ۔ یہاں پر جو ہم نے صاخہ اس کا ہم نے ہجا کیا، اس کا بھی ایک بار ہجا بورڈ پر کروا دیتا ہوں تاکہ بچوں کو آسانی سے سمجھ میں آئے۔ بعض بچے اس کو ملاتے ہوئے بہت کنفیوز ہوتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا سا ہجا لمبا ہے۔ یہاں پر دیکھیں میں نے صاخۃ کا یہاں لکھ دیا ہے، اس کا بھی ہم ہجا کریں گے۔ جو ہجا ہم پڑھیں گے اس کو ہم نیچے لکھیں گے تاکہ بچوں کو آسانی ہو۔ صاد، پہلے ہم نے صاد پڑھا، صاد کو نیچے لکھ دیا۔ پھر اس کے بعد ہے صاد الف، الف کو ہم نے نیچے لکھ دیا تاکہ بچوں کو آسانی ہو۔ خا، پھر ہم نے خا پڑھا، پھر خا کو نیچے لکھ دیا۔ پھر ہم نے پڑھا مد، مد کو ادھر لکھ دیا۔ پھر ہم نے پڑھا زبر، سب سے آخر میں ہم نے زبر کو پڑھنا ہے، حالانکہ شروع میں لکھا ہوا ہے لیکن پڑھنا اس کو آخر میں ہے۔ پھر ہم نے پڑھ لیا زبر۔ اب ان کو ہم چاروں کو ملا کر پڑھیں تاکہ بچے کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ کیسا ہے، تو یہاں لکھا ہوا ہوگا تو بچوں کو پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ صاد الف خا مد زبر صاخ۔ یہ جو زبر ہے نا یہ صاد کا ہے، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ دوبارہ ایک بار پڑھ لیتا ہوں۔ صاد الف خا مد زبر صاخ، خا زبر خا، اب یہ کیا بن گیا؟ صاخہ۔ تا پیش تو، صاخۃ۔ ٹھیک ہے، بہت ہی آسانی سے میں نے لکھ دیا ہے۔ یہ جو لمبا ہجا ہوتا ہے جس میں 4 لفظوں کو ایک کرنا ہوتا ہے، بچے یہاں کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو ایک بار دوبارہ پڑھا دیتا ہوں۔ صاد الف خا مد زبر صاخ۔ یقیناً آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، سمجھ میں نہ آئے دوبارہ ویڈیو کو ریوائز کریں۔ جزاک اللہ۔ سبق کی طرف چلتے ہیں۔ ابھی ہمارے سبق کا آخری لفظ ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، بہت ہی آسان ہے اس کا ہجا کرتے ہیں۔ فا زبر فا، حمزہ زیر ای، یہ بن گیا فَإِ۔ ذال الف زبر ذا، یہ بن گیا فَإِذَا۔ جیم الف مد زبر جا، یہ بن گیا فَإِذَا جَاء۔
حمزہ زبر فإذا جاء تا قا زیر تق فإذا جاءت تق. یہاں تھوڑا سا غور کرنا. قا الف مد طا الف میم مد زبر طام. ایک بار دوبارہ سن لیں. طا الف میم مد زبر طام میم زبر ما فإذا جاءت الطامة تا لام پیش تل فإذا جاءت الطامة کاف با پیش کب فإذا جاءت الطامة الكب را کڑا زبر را فإذا جاءت الطامة الكبرى وقفا فإذا جاءت الطامة الكبرى. جزاک اللہ خیرہ. اس میں بعض بچے کہیں گے قاری صاحب یا لکھی ہوئی ہے، جس کے بارے میں میں نے تفصیلی بات کر چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں بھی. جن حرف پر کوئی حرکت زبر زیر پیش نہیں ہوتی وہ تو لکھنے میں آتی ہے لیکن اس پہ پڑھا کچھ نہیں جاتا کیونکہ اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے. جزاک اللہ. الحمدللہ ہمارا قاعدہ مکمل ہوا. جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ہم اگر جس طرح میں نے پڑھایا ہو بہو اسی طریقے سے پریکٹس کریں تو انشاءاللہ تعالی وہ بہت ہی اچھا قاعدہ پڑھیں گے. اگلے سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم حروف کے بارے میں بتلائیں گے. باریک حروف کون سے ہیں، موٹے حروف کون سے ہیں، سٹی والے حروف کون سے ہیں، نرم حروف کون سے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس چیز کے متعلق بتلایا جائے گا. اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی عامہ پارہ ناظرہ شروع کیا جائے گا. اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی قرآن شریف شروع کریں گے. اور آخر تک جس طرح ہم نے آج قاعدہ مکمل کیا ہے انشاءاللہ اسی طرح ایک دن آئے گا ہم قرآن شریف مکمل کریں گے. جزاک اللہ خیرہ. ہمارے ساتھ جڑیے گا. ہمارا مقصد بہت آگے تک ہے. انشاءاللہ ہم پورا قرآن شریف انشاءاللہ تعالی یوٹیوب پر پڑھائیں گے. جزاک اللہ. اجازت چاہتا ہوں. آج کے سبق کا اختتام ہوا چاہتا ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.